پہلا جو مصدر ہے دین کا، دین کے جو مصادر یعنی جہاں سے ہمیں دین سیکھنا ہے، اس کے تعلق سے شیخ محترم شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، انہوں نے بتایا القاعدۃ الثانیہ، دوسرا جو پرنسپل ہے، دوسرا جو قاعدہ ہے، ان مصدر التشریع والدعوہ والعبادہ هو القرآن والسنة الصحیحہ، کہ تشریع کہتے ہیں شریعت سیکھنے کو یا شریعت لینے کو یا شریعت کو جو ہے سمجھنے کے لیے جو ہے ہمارا جو مصدر ہے، اور دعوہ یعنی دین کی طرف دعوت دینا اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے ہمارا کیا مصدر اور کیا جو ہے ہمارا سورس ہے۔ اسی طریقے سے عبادت، یہ تین اہم چیزیں ہیں، اس شریعت کو سمجھنا، اور نمبر دو اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانا یا اس دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین پر کیسے عمل کرنا اور کیسے اس دین کی عبادت ہم بجا لائیں گے۔ اس چیز کے لیے جو ہے ہمارے پاس دو اہم یا دو بنیادی مصادر ہیں۔ پہلا مصدر ہے قرآن، اللہ رب العزت کی وہ کتاب جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے اور بذات خود کہا ہے، اور اس کتاب کو جو ہے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کی شکل میں اس قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو مکمل طور پر اپنی امت تک صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے اس قرآن کو جو ہے پہنچایا ہے اور اس قرآن کو نقل کیا ہے، اور آج تک یہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان موجود اور محفوظ ہے، جس کی کفالت، جس کی حفاظت کی کفالت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، کہ ہم اس ذکر کو نہ ہی ہم نے اسے اتارا ہے بلکہ ہم اس کی حفاظت کی بھی جو ہے ذمہ داری لیں گے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی حفاظت تا قیامت جو ہے وہی اپنے جو ہے ذمے میں لیا ہوا ہے۔ نمبر دو السنت الصحیحہ، کہ دوسرا جو نقطہ ہے وہ سنت کی یا صحیح و سنت ہے، سنت کا جو صحیح حصہ ہے، یعنی دین کے بنیادی مصادر جیسے کہ ہم نے بتایا، پہلا ہم نے قرآن ذکر کر دیا، دوسرا صحیح سنت یا صحیح احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور حدیث کے جو علوم ہیں اس کے قواعد اور اس کے اصولوں کے مطابق جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے طور پر یا متصل سند کے ساتھ ان راویوں کے ذریعے جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو، اگر وہ بات آپ تک پہنچتی ہے تو یہ بھی دین کے بنیادی مصادر میں سے ایک مصدر ہے۔ تو قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو صحیح طور پہ ہم تک پہنچایا گیا ہے اور صحیح طور پہ ہم تک لایا گیا ہے، یہ چیز کو ہم اپنا دوسرا مصدر مانتے ہوئے ہم اسے صحیح سنت کہیں گے یا صحیح حدیث کہیں گے، جس سے ہم اپنے دین کو سیکھتے ہیں، جس سے ہم اپنے دین کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کے جو بنیادی مصادر ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، قرآن ہے اور صحیح سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی بنیادی تیسرا مصدر نہیں ہے۔ اسی سے باقی کے جو ہے امور ہم نکالتے ہیں، لیکن جو متفق علیہ اور جو بنیادی مصادر ہیں جس کا کوئی تیسرا قسیم نہیں ہے، وہ قرآن ہے اور صحیح سنت ہے۔ نہ ہم قرآن کو چھوڑ کر کے صرف سنت پر معتمد ہو سکتے ہیں، اور نہ ہم صرف یعنی کہ جو ہے سنت کو لے کر کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو نہ قرآن چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ صحیح سنت چھوڑی جا سکتی ہے، بلکہ قرآن اور سنت دونوں کو یعنی کہ ساتھ ساتھ لے کر کے جو ہے ہم اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند آیتیں مؤلف نے جو ہے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اپنی ابتدائی اس یعنی قاعدے کے ابتدا میں۔ سب سے پہلی آیت جو انہوں نے بیان کی، جس کے آپ سے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ اس چیز کی تم اتباع کرنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور صحیح سنت، اور جس کی دلائل ہم آگے چل کے جو ہے اگلے جب قاعدے کی بات کریں گے سنت کے تعلق سے، تو ہم یہ پڑھیں گے کہ سنت بھی برابر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے جیسے کہ قرآن نازل کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی کا فرمان وہ بھی اس کا مصدر جو ہے اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بذات خود کوئی کلام خود سے نہیں کہتے اس دین کے تعلق سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہا کہ اس کے علاوہ تم کوئی اور چیز کی اتباع نہ کرنا، اس کے علاوہ تم اور کوئی چیز کی یا کوئی ذات کی تم اتباع نہ کرنا، صرف اسی چیز کی عبادت کرنا جس کی اتباع کرنا جسے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نازل کیا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر شمار ہو اور نازل ہو۔ یہ ایک اور آیت آ گئی، دیگر آیتیں ہیں لیکن چنندہ آیتوں کا ذکر یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فرمایا سورہ زخرف میں کہ جو کچھ تمہیں وحی کے ذریعے نازل یعنی دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تم پکڑ لینا، اسے تم تھام لینا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پر رکھا ہے، تو اس پر قائم رہنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ جو وحی ہے اسے تم تھام لینا اور اسے تم پکڑ لینا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کبھی نہ جانا، اللہ اور اس کے رسول کے حدود جو بیان کر دیے گئے ہیں اس سے تجاوز نہ کرنا، اور اس سے جو ہے ایک ہاتھ قدم یا ایک قدم آگے بھی نہ جانا، صرف اسی راستے پہ رہنا جس راستے کو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بتلایا ہے اور آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سکھلایا ہے، اس سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اس کو آپ تجاوز نہیں کریں گے، اس کو آپ کراس نہیں کریں گے۔ یہ چنندہ آیتیں ہیں جس میں قرآن و حدیث کا جو ہے یعنی مجمل طور پہ ذکر آیا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ آپ کے ہدایت کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی ان دونوں کو تھامنے سے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ جا رہے ہیں۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم اسے تھامے رکھو گے یا جب تک تمہیں اسے اپنائے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نبی کا فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ تو آیتوں سے ہم نے آپ کو دلیلیں بتا دی کہ ہمارے اس دین کے مصدر کو جو ہے ہم قرآن و سنت پر مشتمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک واحد حدیث کافی ہے ہمارے لیے، جس میں وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے تھامنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسرا اہم قاعدہ ہے ہمارے سلف کا کہ دین کو اگر سیکھنا ہے تو اس کے مصادر سے سیکھو، اس کے سورسز سے سیکھو، وہاں سے سیکھو جہاں سے یہ دین نکلا ہے۔ آپ کو کسی چیز یا کوئی خبر کی تحقیق کرنی ہے، کوئی بات آپ تک پہنچی ہے، کوئی ایسی بات جو بہت سنگین ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو ہے ہم تک یہ دین پھیلایا ہے یا بتایا ہے، تو اس دین کو بھی ہم سنگین سمجھتے ہیں، اس دین کو بھی جو ہے ہم بڑی ذمہ داری سے لینا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ آخرت ہماری اس دین سے جڑی ہے، آخرت ہماری اس قرآن اور اس سنت سے جڑی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو اپنی تباہ کر لیں، آخرت کو ہم اپنی برباد کر لیں کوئی غلط مصدر کو لے کر کے، یا کوئی غلط بات کو جو ہے اپنے دین سمجھ بیٹھ کے، یا کوئی غلط مصدر پر جو ہے اپنے دین کو بنا کر کے جو ہے ہم بھی گمراہ ہو جائیں اور ہمارے آنے والے بھی جو ہے گمراہ ہو جائیں۔ تو معنی و مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت اس دین کا جو ہے مصدر ہے۔ اگر کسی کو اس دین کو سیکھنا ہے تو ان دو مصادر پہ جو ہے اسے معتمد ہونا بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی کا قول میں نے منقول کیا ہے کہ اسی کتاب سے، فرمایا هذا من تمام ما سبق وإقامة الأدلة عليه هو أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان موافقا لما أنزله الله من الكتاب والسنة، فإن كان مخالفا لما أنزل الله فإنه يكون مردودا على صاحبه۔ فرمایا کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن و سنت سے آپ کو اپنا دین لینا ہے، اس کا تعلق پچھلے پرنسپل سے جو ہم نے آپ کو پچھلا قاعدہ سکھلایا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اخلاص اور اتباع کو جو ہے اپنے دین کا جو ہے طریقہ بنانا ہے اور اپنا شیوا بنانا ہے۔ تو جو اخلاص ہے اس اخلاص کو ہم کیسے برقرار رکھیں گے، کیسے اللہ کی خالص ہم عبادت کر سکیں گے، کیسے اللہ رب العزت کا جو ہے ہم حق ادا کر سکیں گے، اسے ہم کتاب و سنت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ ہم قرآن و سنت کو نہ سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا اگر ہم اتباع کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے ہم اپنا عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر اپنا عمل اس کے موافق اور اس کے جو ہے مطابق ہم بنائیں۔ فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جو کوئی عمل اس کے مخالف ہو، اس دین کے کتاب و سنت کے مخالف اگر کوئی عمل پایا جاتا ہو تو یہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس کسی نے ایسا کوئی عمل کیا ہو لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا طریقہ کار نہ رہا ہو، جس پہ ہماری مہر، ہماری سنت کی مہر نہ لگی ہو، وہ عمل کیا ہے؟ فہو رد، وہ عمل جو ہے مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جو کتاب و سنت سے مخالف ہو وہ عمل جو ہے مردود ہے۔ آگے انہوں نے کہا والدلیل فی ذلک هو الکتاب، ہر کوئی قول جو یا اس دین کی طرف مضبوط یا منسوب کیا جاتا ہے، یا ہر وہ چیز جو دین کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے، اگر آپ کو بتلایا جائے کہ فلاں چیز دین سے ہے، فلاں چیز جو ہے اللہ کا حکم ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، یا سنت سے جو ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمیں کتاب اور سنت میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی دلیل قرآن و سنت سے جو ہے طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ کتاب اور سنت سے دلیل پیش کرے۔ اگر وہ کتاب و صحیح سنت سے جو ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے تو اس کے بات کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو، قرآن سے کوئی دلیل حاصل نہیں ہوتی، صحیح سنت سے کوئی دلیل حاصل نہیں ہوتی، تو ایسے عمل کو جو ہے ہم رد کر دیں گے، ایسے عمل کو ہم جو ہے رد کر دیں گے، اور ایسے عمل کو ہم قبول ہرگز نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر کتاب و سنت سے کسی کا قول ٹکراتا ہو، اور چاہے اس شخص کی نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، هذا هو الدلیل، یعنی قرآن و سنت دلیل ہے۔ لا اقوال الناس و اجتہادات الناس، نہ لوگوں کے اقوال ہمارے لیے دلیل ہے، نہ ان کا اجتہاد یا نہ ان کی تحقیق ہمارے لیے دلیل ہے۔ وَإِن صَلُحَتْ نِيَّاتُهُمْ، اگر ان کی نیت بھی اچھی ہو، لیکن ان کی نیت پہ ان کو اجر حاصل ہوگا، جیسے کہ آگے حدیث آنے والی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ حجت نہیں بن سکتی، ہمارے لیے ان کا کلام دلیل نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے ان کا کلام موافق نہ ہو۔ اگر ان کا کلام موافق نہ ہو قرآن و سنت سے، یا ان کا کلام قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، تو ایسے کلام کو ہم دیوار سے مار دیں گے، اس میں ہم کبھی قبول نہ کریں گے، چاہے وہ کتنے بڑے امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، لیکن ان کے کلام کو ہم نہیں لے سکتے۔ فرمایا کہ اگر وہ خطا پہ کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی پہ کیوں نہ بھی ہو، اگر وہ محقق ہے، اگر وہ مجتہد ہے، تو حدیث میں آتا ہے اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا عالم ہو، کوئی مجتہد ہو، اس مرتبے تک پہنچ گیا ہو کہ وہ تحقیق کر سکتا ہے، اور کسی مسئلے میں جو ہے فتویٰ دینے کے لیے جو ہے وہ اجتہاد یعنی اپنے فہم سے اور اپنے جو ہے علم کے مطابق وہ اگر کوئی بات کہتا ہو، اگر وہ صحیح کہتا ہے تو اسے 2 اجر حاصل ہوں گے، اور اگر وہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اسے گناہ نہیں دے گا، بلکہ اسے 1 اجر دے گا، اس لیے کیونکہ وہ ٹٹولا اس نے دلیلوں میں، اس مجتہد نے، اور اس نے جو ہے اس دلیلوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کی، اور سمجھنے کے بعد جو کچھ بھی اسے سمجھ میں آیا اس مجتہد نے لوگوں تک جو ہے اس بات کو پہنچائی، تو اس کا یہ نیک عمل جو اس مجتہد کا ہے اس پر اسے 1 اجر ضرور حاصل ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے فَيُثَابُونَ عَلَى اجتہادِهِمْ، فرمایا نیچے وَإِنْ أَخْطَأُوا، وَلَكِنْ، یہاں پر دیکھیں غور فرمائیں کیا فرما رہے ہیں علامہ صالح الفوزان، لیکن لا تجوز متابعة الخطأ ونحن نرى أنه خطأ، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اس غلطی کو جو ہے قبول کریں یا اس غلطی کی پیروی کریں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ غالب امت میں جو آج گمراہیاں موجود ہیں، ان کے اہم غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہمارے امام نے یہ بات کہہ دی، ہمارے مذہب کے امام نے یہ بات کہہ دی، ہمارے علامہ نے یہ بات کہہ دی، ہمارے مولانا نے یہ بات کہہ دی، اور یہ کہہ کر کے جو ہے اسے اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، جبکہ آپ کو بتا دیا بھی جائے کہ قرآن سے یہ بات مخالف ہے، سنت سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام کی بات کو ہم فوقیت دیں گے۔ یہاں پر آپ منہج سلف سے خارج ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ منہج سلف سے دور ہو جائیں گے۔ منہج سلف کیا ہے
کہ اگر ہمارے امام جس سے ہم اپنا علم سیکھتے ہیں یا جسے ہم اپنا رہبر مانتے ہیں، اگر ان کی بات بھی دلیل سے ٹکراتی ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی رائے دلیل کے مخالف ہے، تو امام کی بات کو ہم دیوار سے مار دیں گے اور اس دلیل کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ یہ منہج سلف ہے، سلف صالحین کا یہ ایک اہم قاعدہ اور اصول ہے کہ اگر ائمہ کرام کی بات ٹکراتی ہو قرآن و سنت سے، تو قرآن و سنت سر آنکھوں پر اور امام کے قول کو وہاں پر رد کر دیا جائے گا، اور امام کا ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی عزت ہے اور ان کا مکان جو ہے، ان کا مقام جو ہے وہ برقرار ہے، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ شاید ان سے چوک ہو گئی ہو، شاید ان تک یہ دلیل پہنچی نہ ہو، شاید یہ حدیث ان تک پہنچی نہ ہو، لیکن جب حدیث پہنچ جائے ہمیں تو امام سے زیادہ پسندیدہ اور امام سے زیادہ عزیز ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اماموں کے امام ہے اور جو یعنی ائمہ کے جو ہے یعنی امام مانے جاتے ہیں، جیسے کہ عربی میں ہم ائمہ کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول نہیں لیا جائے گا، کسی کا قول نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھیں یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول میں آپ کے خدمت میں منقول کر رہا ہوں، جس کتاب میں بھی جو ہے مؤلف نے بیان کیا، فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے تم پر پتھر کی بارش نہ برسے، میں کہہ رہا ہوں قال اللہ قال رسول اللہ، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور ان سے جو مخالف شخص تھا وہ کہتا ہے قال ابو بکر اور قال عمر، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ایک اختلاف پیدا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو جب آپ یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، تو سامنے جو مخالف تھا اس نے کہا لیکن ابو بکر نے تو ایسے فرمایا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایسے فرمایا ہے۔ تب انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پہ اللہ یعنی پتھر کی بارش نہ کر دے، پتھر کی برسات نہ تم پہ جو ہے بھیج دے، اس لیے کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو۔ سبحان اللہ، جبکہ آپ اور ہم جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اس دین میں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بات سامنے آ جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، پھر چاہے ابو بکر، عمر، عثمان یا علی رضی اللہ عنہ، کسی کے بھی قول کے مخالف اگر وہ بات پائی جائے، ظاہری طور پہ اگر ہمیں مخالفت نظر آ رہی ہو یا ایسے لگ رہا ہو کہ یہ بات جو ہے حدیث سے ٹکرا رہی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کا عمل کبھی جو ہے نبی کے مخالف نہیں ہوتا، لیکن ہمارے فہم قاصر کی وجہ سے اگر ہمیں ایک بات ایسی لگ رہی ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو اور باقی صحابہ کی بھی اگر بات دوسری طرف ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم صحابہ کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں تو سوچئے کہ ائمہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور اسی طریقے سے اس امت کے جو دیگر علماء کرام آئے ہیں، ان سب کا کیا درجہ ہوگا۔ یہ بھی اسی مقام پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔